بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 103 ہے، جس میں ہم شاعر حسیل ابن سجیح کو پڑھیں گے۔ تعارف کچھ یوں ہے کہ بنو ضبہ بنو عامر پر غارت گری کر کے ان کے اونٹ لے گئے، تو بنو عامر نے پیچھا کیا اور ان کو آ لیا اور پکڑ لیا۔ تو شاعر نے بنو عامر کو تیروں اور نیزوں کے ذریعے روکا۔ اس کا تذکرہ شاعر اپنے الفاظ میں اشعار میں کرتا ہے، تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال حسیل بن سجیح الضبی لقد علم الحي المصبح أنني غداة لقينا بالشريف الأحامس جعلت لبان الجون للقوم غاية من الطعن حتى آضى أحمر وارسا۔ ترجمہ ہے لقد علم الحی، علم جاننا اور علم حاصل کرنا، الحی حی کہتے ہیں قبیلے کو یا کسی بھی کالونی کو، الحی والمنطقہ، هذه منطقتنا وهذا حینا۔ المصبح ایسا قبیلہ جس پر صبح کے وقت حملہ کیا گیا ہو، صبح یصبح تصبیح، صبحت علی فلان ای دخلت علیہ فی وقت الصباح، فلاں پر میں صبح کے وقت داخل ہوا۔ تو کہتے ہیں اس قبیلے نے جان لیا، المصبح جس پر صبح کے وقت حملہ ہوا تھا، اننی غداة لقینا میں جو ہوں، کہ بے شک میں نے جس روز، غداة لقینا اس صبح جس میں ہماری مڈ بیڑ کہتے ہیں قتل و غارت کو، جنگ کو، ہاتھا پائی کو۔ لقینا اللقاء ویسے تو ملاقات کو کہتے ہیں، لیکن یہاں جب بھی اشعار میں آئے گا لقینا سے مراد آپس میں آمنے سامنے ہونا، جنگ کرنا۔ غداة ای صباح لقینا اس دن کا پتہ ہے جس دن ہم نے مڈ بیڑ یا ہاتھا پائی کی تھی، بالشریفی موضع بنجد ایک جگہ ہے اس کا نام ہے الاحامسہ، یہ لقب بنی عامر۔ تو بنو ضبہ نے جب بنو عامر پر حملہ کیا اس کا تذکرہ پہلے شعر میں ہو چکا۔ جعلت تو میں نے کیا کیا، جعلت لبان الجون للقوم غایۃ، تو میں نے اس دن اس بات کو کہ میں نے اپنے گھوڑے جون کے سینے کو قوم کے لیے نیزوں کا نشانہ بنایا۔ جعلت لبان، لبان صدر الفرس گھوڑے کا سینہ، جعلت ای قدمت وعرضت للقوم لاجل القوم، الجون صدر الفرس، للقوم قوم کے سامنے، غایتاً ہدفاً ہدف بنا رہا کس چیز کا، من الطعن نیزوں کا نشانہ بنا رہا میرے گھوڑے کا سینہ، اپنے بہادری بیان کر رہا ہے کہ میں ان کے سامنے تھا، پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ حتیٰ یہاں تک کہ آضا طفقا صارا ظل اصبح، حتیٰ آضا ای اصبح احمر وارث، یہاں تک کہ سینہ جو ہے گھوڑے کا وہ بالکل لال رنگین ہو گیا، لال رنگین خون سے لت پت ہو گیا اور سرخ ہو گیا۔ تو یہ بیان ہے اس چیز کا کہ جس دن ہم نے مقابلہ کیا تھا ان کو بھی علم ہے کہ میں کتنی بہادری سے لڑا تھا اور کتنا ڈٹا تھا وہاں پر، یہاں تک کہ میرے جون جو گھوڑا ہے اس کا سینہ خون سے آلود ہو گیا تھا۔ آگے ہے وَأَرْهَبْتُ أُولَى الْقَوْمِ حَتَّى تَنَهْنَهُ، ارہبت بمعنی خوفت، میں نے ان کو ڈرایا دھمکایا، اور یہاں پر من رہبتاً، اسی طرح خوفت خوفا یعنی میں نے ان کو ڈرا دیا، اول القوم ای اول القوم، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ میں نے قوم بنو عامر کی پہلی جماعت کو ڈرایا، حتیٰ تنہنہ امتنعوا وتخلفوا پیچھے کو دوڑے، باغ کڑے ہوئے، ایسا میں نے ان کو ڈرایا۔ تنہنہ وقفوا توقفوا، یا وقفوا یا توقفوا یعنی وہ کھڑے ہو گئے، رک گئے، جنگ کے لیے بالکل بھی تیار نہ ہوئے۔ کما زدت یوم الورد ہیما خوامسا، اس طرح سے میں نے ان کو پیچھے دھکیلا جس طرح کوئی ان اونٹوں کو جو 5 دن سے پیاسے ہوں ان کو حوض سے یا پانی کی جگہ سے دور بھگا دے۔ زاد یزود بمعنی دفع
یدفع دفاع کرنا یا پیچھے ہٹانا۔ تو اس سے مراد یہ ہے جیسا کہ میں پانی پر پہنچنے کے دن ان پیاسے اونٹوں کو ہٹاتا ہوں جو 5ویں دن پانی پینے آئیں۔ ہیمن رجل ہائم، رجل عطشان پیاسا آدمی، خوامسا 5 دن کے بھوکے، الابل العطاش ایسے اونٹ جو 5 دن کے پیاسے ہوں، جیسے ان کو ہم دور بگاتے ہیں اسی طرح میں نے اس قوم کو القومی اول القوم کو بھی بگا دیا تھا۔ بمطرد کس چیز کے ذریعے؟ مطرد اس کا معنی ہے سیدھا نیزہ، لدن لچکدار نیزہ، صحاح درست نیزہ، کعوبہ کعوب کہتے ہیں ہر ابری ہوئی چیز کو، جیسا کہ کعب الانسانی ای فی الرجل کعب، یہ جو ہمارے پیر ہیں اس کا جو اوپر والا حصہ اس کو کعب کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ایسا نیزہ کہ جو ابرا ہوا ہو، وذی رونق عظب، اور اسی طرح ایسے جس کے یعنی کہتے ہیں کاٹنے والی چمکدار، وذی رونق عظب، عظب کہتے ہیں سیف قاطع، کاٹنے والی تلوار کو عظب، رونق چمکدار تلوار کے ذریعے سے بھی اور نیزے کے ذریعے سے، یقد ایسی تلوار، یقد ای یقطع طولا لمبائی میں جو کاٹتا ہے انسان کو سر سے لے کر نیچے تک، قوانس ہر اونچا حصہ یا سر کا بالائی حصہ کہ جس کو ایسی تلوار سے کاٹ دیا جاتا ہے، ایسے تلوار اور ایسے نیزے سے میں نے ان کو مار بگایا۔ وَبَيْضَاءَ مِن نَسْجِ بْنِ دَاؤُودَ نَثْرَةٍ، اس کا مطلب ہے اور ایسی سفید تنگ حلقوں والی کشادہ زرے سے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی بنی ہوئی تھی، یعنی میں نے وہ پہن رکھی تھی۔ بیضاء من نسج، بیضاء ای درع، درع کہتے ہیں زرے کو، من نسج من صنع ابن داؤد، منسوج جیسا کہ داؤد علیہ السلام کی زرے تھی اس طرح کی بنی ہوئی۔ نثرتن، نثرہ کا ترجمہ ہوگا یعنی ان کی بنی ہوئی، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں درع کی صفت ثانیہ ہے۔ نثرہ تنگ حلقوں والی مضبوط کشادہ زرہ، تنگ حلقوں والی، یعنی اس میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے حلقے ہوتے ہیں تو اس میں تلوار کراس نہیں ہوتی، تو یہ مراد ہے۔ تخیرتھا یوم اللقاء، اخترتھا میں نے اس کو اختیار کیا تھا، یوم اللقاء یوم الحرب، الملابسہ پہننے والی چیزوں میں سے، میں نے اس کو بھی پسند کیا تو میں نے پہن لیا۔ وحرمیۃ منصوبۃ وسلاجم، اور درخت حرم کے طرف منصوب حرمی کمانوں سے میں نے ان کو مار بگایا، اور ایسے لمبے ہلکے تیروں سے جن کی دھاروں سے زہر بہتا ہوا دیکھے گا۔ کہتے ہیں وحرمیۃ وہ لکڑی جو حرم کی طرف منصوب ہے، وسلاجم، سلاجم کہتے ہیں لمبا آدمی یا لمبا تیر، یہاں سے مراد لمبا تیر ہے، لمبے تیر تھے جو کہ خفاف خفیفت بہت ہلکے پھلکے تھے، ہلکی چیز بہت دور تک جاتی ہے۔ ترا آپ اس کو دیکھتے ہیں، عن حد السم کے ان تیروں کے جو نوکے ہیں اس میں سے زہر گویا کہ نکل رہا ہو۔ قالسا، قالسا کا ترجمہ ہے بہنے والا، قلس الاناء بہ پڑنا، بہنا، چھلکنا، قلس البحر بالزبد دریا کا جاگ پھینکنا۔ تو اس طرح کی وہ کیا کہتے ہیں تیر تھے کہ جس سے زہر اگل رہا تھا۔ فما زلت حتی جنن اللیل عنہ، میں اتنا مگن رہا لڑائی میں، فما زلت میں رہا لڑنے کی حالت میں، حتی یہاں تک کہ جننی، جنہ ستارہ ڈھک دیا یا چھپا دیا، جننی اللیل رات کی تاریکی نے مجھے ڈھانپ لیا، عنہم ان سے، اترف عنی فارسا ثم فارسا، اس حال میں کہ میں ایک طرف سے شہ سوار کو دور بگاتا ہوں، دوسری طرف سے بھی شہ سوار کو، کبھی اس کو مارتا ہوں تو کبھی اس کو مارتا ہوں، تو میں بالکل یعنی چست ہوں اور ہر طرف میری نظر ہے، عقابی میری نظر ہے، اور میں کبھی ایک شہ سوار کو تو کبھی دوسری شہ سوار پر وار کرتا ہوں، حملہ کرتا ہوں، کمال بہادری کی طرف اشارہ ہے۔ آخر میں کہتے ہیں وَلَا يَحْمَدُ الْقَوْمُ الْكِرَامُ أَخَاهُمْ، اور جو شریف قوم ہوا کرتی ہے وہ اپنے بھائی کی تعریف نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ العتید المہیا، جو بالکل تیار ہو اور مسلح، العتید السلاحی، جو بالکل یعنی تیاری کے ساتھ کھڑا ہو، ان کی مدد کے لیے ان کی تعریف نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ ان یمارسا، کیونکہ وہ تو اس کا حق اور فریضہ ہے،
اور جب بندہ اپنا فرض نبھائے تو اس پر شکریہ کس بات کا، اس پر تعریف کس بات کی؟ تو یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قوم میری تعریف اس لیے نہیں کرتی کہ میں نے اپنا فرض نبھایا تھا اس جنگ میں، اور میں سب سے آگے تھا۔ ان یمارسا، ان یقاوما، مقاومت کرے اور دفاع کرے، اپنے قوم کی طرف سے لڑے، تو یہ تو اچھی بات ہوئی، اس پر میری کیا مدح سرائی ہو اور میری تعریف ہو۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ وقال محرز بن مكعبر الضبي نجبنا نعمان عوفا من أسنتنا إيغاله الركض لما شالت الجذم حتى أتى علم الدهن يواعسه والله أعلم بالصمان ما جشم حتى انتهوا لمياه الجوف ظاهرة ما لم تسر قبلهم عاد ولا إرم۔ یہاں پر محرز ابن مکعبر الضبی شاعر جاہلی ہے، یعنی من زمن الجاہلیہ، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں نج ابن نعمان عوفا، کہ عوف ابن نعمان کو اس کے تیز دوڑے نے ہمارے نیزوں سے نجات دی۔ نجا ینجی، انقذا ینقذو، انقذا انقاذ، بچانا۔ ابن نعمان عوفا من اسنتنا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو بچایا ہمارے نیزوں سے۔ ایغالہ الرکض لما شالت الجذم، جب کہ کوڑے اٹھنے لگے۔ ایغال کہتے ہیں دوڑنے میں تیزی اختیار کرنا، کیونکہ اس کے گھوڑے نے تیزی اختیار کی۔ ایغال اغالا فی الرکض، اغالا یعنی جرا سریعا ورکضا۔ لما شالت الجذم، جب کہ جذم، جذم کا ترجمہ ہے ٹکڑا، چابک، کوڑا، یعنی جب اس نے کوڑا اور چابک اٹھایا اور گھوڑے کو مارا تو گھوڑا بہت تیز دوڑا، جس نے اس کو ہمارے نیزوں سے بچا لیا تھا۔ من اسنتنا، یہ بھی نیزے مراد ہے، سن اسنہ نیزے بہت سارے، ٹھیک ہے۔ حتی اتا علم الدہن یواسعہ، حتیٰ کہ وہ مقام دہنا کے پہاڑ تک آ کر اس کی ریت میں چلنے لگا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ مقام سمان میں انہوں نے کتنی تکلیف اٹھائی۔ حتیٰ یہاں تک کہ وہ دوڑتے ہوئے اتا علم الدہنا، دہنا کے پہاڑ تک پہنچا۔ یواعسہ، یواعس نرم ریت میں چلنا، اس کو کہتے ہیں واعسا یواعس، رات کے وقت چلنے میں مقابلہ کرنا، تو وہ ریت میں چلنے لگا۔ واللہ اعلم، اللہ جانتے ہیں، بالصمان، یہ ایسی جگہ کا نام ہے، ما جشمو، جشمو بمعنی مشقت سے کام کرنا، مشقت برداشت کرنا، تکلیف اٹھانا۔ یہاں تو ٹھیک ہے، ہمارے اس سے وہ بچ کے بھاگ گیا، لیکن جب وہ مقام دہنا پر پہنچا پہاڑی کی دامن کی طرف، تو وہاں پر ریتیلے اس میں جاتے ہوئے واللہ عالم کتنا یہ اتنے مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہوں گی، یہ ہماری وجہ سے ہم نے ان کو مار بگایا تھا۔ حتی انتہوا لمیاہ الجوف ظاہرۃ، اور وہ اس کے ساتھ ہی چلتے رہے حتیٰ کہ مقام جوف کے چشموں تک پہنچ گئے۔ دیکھو انتہوا لمیاہ الجوف، انتہوا معنی وصلوا، وصلا یصلوا، وصلوا پہنچ گئے، لمیاہ الجوفی جوف کے مقام پر، وہاں پانی اور چشمے تھے، ظاہرتاً، ٹھیک ہے، دوپہر کے وقت، ظاہرتاً دوپہر کا وقت، ظہیرہ نحن نقول وقت الظہر، ظہر کا وقت، تو ما لم تسر قبلہم عاد ولا ارم، کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پر دوپہر کے وقت پہنچے کہ جہاں ان سے قبل عاد اور ارم بھی نہیں چلے تھے، یعنی اتنی دور تک چلتے رہے کہ قوم عاد اور ارم بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے تھے، یا یہ مطلب ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ چلتے گئے کہ ارم اور عاد بھی ان سے تیز نہیں چلے تھے، خوف کی وجہ سے، اور بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ تو اس میں بھی اپنا بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے شجاع اور دلیر ہیں، ہم نے قوم کو مار بگایا۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔